بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ پیج ہے 470۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ البتہ اس آیت کے عموم سے جو یہ سمجھایا جا سکتا تھا کہ کفار جہاں کہیں بھی ہوں، ان کو قتل کرنا جائز ہے، اس عموم کی ایک تخصیص آیت کے اگلے جملے میں اس طرح کر دی گئی: وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یعنی مسجد حرام کے آس پاس، جس سے مراد پورا حرم مکہ ہے، اس میں تم ان لوگوں سے اس وقت تک قتال نہ کرو جب تک وہ خود قتال کی ابتدا نہ کریں۔ مسئلہ: حرم مکہ میں انسان کیا کسی شکاری جانور کو بھی قتل کرنا جائز نہیں، لیکن اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر حرم محترم میں کوئی آدمی دوسرے کو قتل کرنے لگے تو اس کو بھی مدافعت میں قتال کرنا جائز ہے۔ اس پر جمہور فقہا کا اتفاق ہے۔ مسئلہ: اسی آیات میں یہ بھی معلوم ہوا کہ ابتدا جہاد و قتال کی ممانعت صرف حرام کے اس آس پاس حرم مکہ کے ساتھ مخصوص ہے، اور دوسرے مقامات میں جیسے دفاعی جہاد ضروری ہے، اسی طرح ابتدائی جہاد و قتال بھی درست ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ولاگ۔ انشاءاللہ دوسرے ولاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تیرا رتبہ ہے سب سے جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ۔ وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ۔ انتہا میری خوشیوں کی ہوگی نہ جب مجھ کو جنت میں بولیں گی جا فاطمہ۔